اب آپ فریج کھولیے گا، ایک چمچ آٹا لے جائیں وہ ساتھ جو گوندا ہوا آپ کے فریج میں، جی مائکروسکوپ کے نیچے مجھے ذرا اس آٹے کو، آپ کو اس کے اندر جو چیزیں نظر آئیں گی نا، کیونکہ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا، اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بالاد امین امن والے شہر مکہ۔ اب آپ فریج کھولیے گا اور اس میں دیکھیے گا نمی کتنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے، صرف جسٹ آپ 2-3 گھنٹے آٹا گوندھ کے، جو ہم 2-3 دن 4 دن اس میں پڑا رہتا ہے، آپ آٹا گوندھ کے اس میں رکھتے ہیں، آپ 1 چمچ آٹا لیں، اس کو آپ وہ آٹا جو آپ نے صرف 2-3 گھنٹے ابھی گوندھ کے رکھا تھا فریج کے اندر، آپ اس سے 1 چمچ آٹا لیں، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جاتے ہیں، لینے بھی جاتے ہیں، سارے ہی جاتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، پیدل، مختلف سواری، جو بھی۔ ہر اسکول کے اندر جس میں 9th-10th کی کلاس ہے، وہاں پہ ایک سائنس کی لیبارٹری ہوتی ہے، اور اس میں ایک مائکروسکوپ ہوتی ہے۔ آپ اسکول والوں کو، انتظامیہ کو، اب اتنا تو پیرنٹس کا تعلق ہوتا ہی ہے، تو وہ کہیں کہ ذرا جی مائکروسکوپ کے نیچے مجھے ذرا اس آٹے کو دیکھنا ہے، 1 چمچ آٹا لے جائیں وہ ساتھ جو گوندا ہوا آپ کے فریج میں پڑا تھا، آپ کو اس کے اندر جو چیزیں نظر آئیں گی نا، پھر آپ اس کے بعد دل کرے تو کھائیے جناب، روز کھائیے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں جو بیماریوں سے اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے، جو بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلوں میں یہ نسل در نسل بیماریاں جن کو ہم جینیٹک، وراثتی، موروثی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ جین میں ہے، وراثت میں ہے، اس طرح سے، قطعاً کوئی ایسی بیماری وراثتی، موروثی، جینیٹک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بالاد امین امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اگلی آیت میں پتہ چلا اللہ نے قسمیں کیوں اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ نے فرمایا ثم پھر مرددناہ اسفل سافلین، کہ وہ جو زمین پر چپائے چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، انسان ان سے بھی نچلی سے نچلی سطح پر چلا گیا۔ یہ چلا گیا، اللہ نے نہیں بھیجا، انسان خود گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اگر ہم آیات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو جو کچھ اب میں نے تمہارے لیے بنایا، زمین میں پھیل جاؤ، گھومو پھرو، سیر کرو، دیکھو کیا تمہیں میری بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمی، کوئی نقص پاتے ہو؟ پہلے اللہ نے بڑے آرام نہ پوچھے کہ آپ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص پاتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو، بار بار دیکھو، ایگزامن، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آیا؟ یہ چیلنج ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کسی دور میں ہم کہتے تھے کہ جو بھی چیز ہو جاپان کی ہو، آج بھی ہم کہتے ہیں جاپان کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو، کمال ہے۔